بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ICS پارٹ 2 کی بک سے لیکچر نمبر 27، اور جو ٹاپک ہم اس میں ڈسکس کریں گے وہ چیپٹر نمبر 2 سے ہے۔ 3 قسم کی کیز ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے۔ نمبر 1 کمپوزٹ کی، نمبر 2 کینڈیڈیٹ کی، اور نمبر 3 آلٹرنیٹ کی۔ سب سے پہلے ہم کمپوزٹ کی کو دیکھ لیتے ہیں۔ کمپوزٹ کی کا دوسرا نام کنکیٹینیٹ کی بھی ہے۔ اگر آپ کے بورڈ کے ایگزامینیشن میں سوال یا کوئی شارٹ کویشچن بن کر آئے کہ ڈیفائن کنکیٹینیٹ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپوزٹ کی ہی ڈیفینیشن اس میں لکھیں گے۔ اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے جو کی کو ڈسکس کیا تھا وہ پرائمری کی تھی، اور آج ہم اس لیکچر میں 3 قسم کی ڈیفرنٹ کیز کو ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر میں فورن کی کو ڈسکس کروں گا۔ ان 3 کیز کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم ٹوٹل جو ہے وہ 4 قسم کی کیز جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہوں گے۔ نمبر 1 پرائمری کی، جو میں پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ اس کے بعد آج والے لیکچر میں ہم کمپوزٹ کی، کینڈیڈیٹ کی اور آلٹرنیٹ کی کو ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں بہت ہی امپورٹنٹ کی فورن کی کو ڈسکس کریں گے، اور بہت ہی امپورٹنٹ کی ہے، ریلیشن شپ بنانے میں مدد دیتی ہے، اور وہ لیکچر بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم کمپوزٹ کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ اٹ از اے ٹائپ آف پرائمری کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرائمری کی ہی ہے دیٹ کنسسٹ آف 2 اور مور ایٹریبیوٹس، جو کہ 2 یا زیادہ ایٹریبیوٹس پر مشتمل ہوگی۔ بات کو ذرا سمجھیں۔ ایک ایسی پرائمری کی جو سنگل ایٹریبیوٹ پر مشتمل ہو، ہم اسے کمپوزٹ کی نہیں کہتے، وہ سمپل ایک پرائمری کی ہے۔ لیکن اگر ایک ایسی پرائمری کی جس میں ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹس شامل ہوں، تو پھر ہم اس کی کو پرائمری کی کے ساتھ ساتھ کمپوزٹ کی بھی کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ سے کوئی یہ بات کرے کہ فلاں از اے کمپوزٹ کی، تو آپ یہ بات سمجھ جائیے گا کہ یہ ہے تو پرائمری کی، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹس شامل ہیں۔ یعنی کہ اگر پرائمری کی میں ایک ایٹریبیوٹ کی بجائے ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹس شامل ہوں، تو پھر ہم اس کو کمپوزٹ کی یا کنکیٹینیٹ کی کہتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ تھوڑی سی کچھ پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اف a primary key of a relation has 2 or more attributes، اگر پرائمری کی ایک ریلیشن کی وہ 2 یا زیادہ ایٹریبیوٹس پر مشتمل ہو، دین اٹ ول بیکم کمپوزٹ کی، تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے پرائمری کی کے ساتھ ساتھ کمپوزٹ کی بھی بن جائے گی۔ انتہائی آسان ہو گئی کانسیپٹ ہمارے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپوزٹ کی بھی کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، پرائمری کی ہی ہے۔ بس ذہن میں یہ بات رہے کہ اگر پرائمری کی 2 ایٹریبیوٹس پر مشتمل ہوگی تو پھر وہ کمپوزٹ کی کہلائے گی۔ ان کیس آف کمپوزٹ کی، اگر کمپوزٹ کی ہوتی ہے پرائمری کی، بوتھ اور آل ایٹریبیوٹس ان پرائمری کی، تو پھر اب اس کمپوزٹ کی میں ہو سکتا ہے 1-2 ایٹریبیوٹس ہوں، یا زیادہ ایٹریبیوٹس بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 2 سے زیادہ۔ تو بوتھ اور آل ایٹریبیوٹس، تو پھر 2 یا زیادہ ایٹریبیوٹس جو ہیں پرائمری کی کے آر نیسیسری، اور وہ سارے ہی ضروری ہوں گے ایک ٹپل کو، ایک ریکارڈ کو، ایک را کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے۔ مطلب یہ کہ اگر کمپوزٹ کی ہے ہماری پرائمری کی، تو اگر ہمیں ایک ایٹریبیوٹ کی ویلیو پتہ ہو اور دوسرے کی نہ پتہ ہو، تو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کسی بھی ڈیٹا کو ایگزیکٹلی یونیکلی۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ کمپوزٹ کی صورت میں تمام ایٹریبیوٹس کی ویلیو کا پتہ ہونا ضروری ہے، تبھی ہمیں ایگزیکٹ ریکارڈ ملے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، ایگزامپل کو سمجھیں گے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سپوز دا فالوئنگ ٹیبل ریزلٹ، ایک ریزلٹ ہم ٹیبل سپوز کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر 3 ایٹریبیوٹس ہیں، ایک رول نمبر، ایک سبجیکٹ اور ایک مارکس، اور ہم نے یہ سپوز کر لیا ہے کہ رول نمبر اور سبجیکٹ دونوں مل کر جو ہے وہ پرائمری کی بنائیں گے۔ ہم نے رول نمبر اور سبجیکٹ پر اوور لائن کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ پرائمری کی ہیں۔
اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ان دونوں کی ویلیو کے پتہ ہونے سے ہی ہمیں ایگزیکٹ ریکارڈ ملے گا، اور اگر اس میں سے کوئی ایک ایٹریبیوٹ کی ویلیو پتہ ہو دوسری نہ پتہ ہو تو ہم ایگزیکٹ ریکارڈ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ سمجھے اس بات کو؟ اگر یہ ڈیٹا ہم نے اس میں انٹر کر دیا کہ رول نمبر سبجیکٹ انگلش، رول نمبر 1 سبجیکٹ میتھ، اب سپوز کریں کہ مجھے سبجیکٹ کا ہم اسپیسیفائی نہیں کرتے تو اور ہم رول نمبر سے ڈیٹا کو ایکسیس کرنے لگیں، تو آپ دیکھ لیں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ رول نمبر 1 کا بتائیں مارکس کتنے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ایگزیکٹ ریکارڈ نکالنے کی بجائے 3 ویلیوز نکالیں گے، 61 71 91۔ اس کا مطلب ہے ایگزیکٹ ریکارڈ پر ہم نہیں پہنچ پا رہے ایک ویلیو کو ڈیفائن کرنے کے بعد۔ لیکن جیسے ہی میں کمپوزٹ کی کو یوز کرتا ہوں، جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ رول نمبر 1 اور میتھ میں نمبر بتائیے، تو رول نمبر 1 اور میتھ دونوں کو جب میں کمبائن کروں گا تو میں ایگزیکٹ ریکارڈ پر پہنچ جاؤں گا 71۔ تو ایک امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کمپوزٹ کی صورت میں دونوں ایٹریبیوٹس کی ویلیو کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک ویلیو بھی نہ پتہ ہو تو پھر ہم ایگزیکٹ ریکارڈ پر نہیں جا سکیں گے۔ یہی بات ادھر نیچے ہم نے درج کر دی ہے۔ ہیئر رول نمبر سبجیکٹ از دا پرائمری کمپوزٹ کی، یہ ایک پرائمری کمپوزٹ کی ہے۔ ایکچوئل ویلیو از ایکسیسڈ بائی اسپیسیفائنگ دا ویلیو آف بوتھ ایٹریبیوٹس پریزنٹ ان پی کے۔ پرائمری کی میں کیونکہ 2 ایٹریبیوٹس شامل ہیں تو ان دونوں کی ویلیو کا پتہ ہونا ضروری ہے، تبھی ہم ایگزیکٹ ریکارڈ پر پہنچیں گے۔ اور اگر ایک ویلیو کو ڈسکس کریں گے ادروائز یا ڈیفائن کریں گے تو رانگ ویلیو ول بی ایکسیس، پھر ہمیں ایگزیکٹ ویلیو جو ہے وہ نہیں مل سکے گی۔ تو کمپوزٹ کی میں بس آپ یہ بات یاد رکھیں کہ پرائمری کی ہی ہوتی ہے جس میں ایک ایٹریبیوٹ کی بجائے 2 ایٹریبیوٹس یا زیادہ ایٹریبیوٹس شامل ہوتے ہیں، اور یہ دونوں یا زیادہ ایٹریبیوٹس کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ایگزیکٹ ویلیو حاصل کر سکیں۔ دوسری قسم کی جو کی ہے وہ ہمارے پاس ہے کینڈیڈیٹ کی۔ کینڈیڈیٹ کی کا کانسیپٹ بھی پرائمری کی سے ہٹ کر نہیں ہے، کیونکہ ہم ابھی تک جتنی بھی کیز پڑھ رہے ہیں وہ سب کے سب پرائمری کی سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کمپوزٹ کی بھی پرائمری کی تھی۔ اب اگر ہم کینڈیڈیٹ کی بات کریں تو یہ بھی پرائمری کی سے اس کا کانسیپٹ الگ نہیں ہوگا۔ ذرا اس بات کو سمجھیں کہ ایٹریبیوٹ اور سیٹ آف ایٹریبیوٹس ایسے ایٹریبیوٹس یا ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹس مل کر جو کہ پرائمری کی بنائیں یا پرائمری کی بن سکتے ہوں۔ مثلا ایک ریلیشن ہے ہمارے پاس اور اس میں 2 ایسے ایٹریبیوٹ موجود ہیں جو پرائمری کی بن سکتے ہیں، لیکن کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پرائمری کی ریلیشن میں ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اگر ایسے ایٹریبیوٹ موجود ہیں کہ جو دونوں ہی پرائمری کی بن سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ان دونوں کو ہم پرائمری کی کے بجائے کینڈیڈیٹ کی کہیں گے۔ کینڈیڈیٹ کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، امیدوار۔ اب اگر 2 ایٹریبیوٹس ایسے ایگزسٹ کر رہے ہیں جو ایز اے پرائمری کی یوز ہو سکتے ہیں تو ہم ان دونوں کو ہی کیا کہیں گے؟ کینڈیڈیٹ کی۔ پھر سنیں، ایسے ایٹریبیوٹس اور سیٹ آف ایٹریبیوٹس دیٹ کین بی یوزڈ جو استعمال ہو سکتے ہیں ایز اے پرائمری کی کے طور پر، تو وہ سارے ایٹریبیوٹس جو ہیں کیا کہلائیں گے؟ کینڈیڈیٹ کی۔ کینڈیڈیٹ کی از دا ایٹریبیوٹ دیٹ فلفلز دا فالوئنگ کنڈیشن۔ اب کوئی بھی کینڈیڈیٹ کی لے لیں، وہ ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہوگا یا سیٹ آف ایٹریبیوٹ ہوگا جو 2 پرائمری کی والی کنڈیشنز کو پورا کر رہا ہوگا، جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی کنڈیشن۔ ایک تو وہ یونیک ہونی چاہیے، دوسری ناٹ نل یعنی کہ خالی نہیں ہونی چاہیے، اور کین بی یوزڈ ایز پرائمری کی، اور وہ پرائمری کی کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور اس طرح دیئر میں بھی مینی کینڈیڈیٹ کی ان ریلیشن، اور ایک ریلیشن میں ایک سے زیادہ ایسے ایٹریبیوٹس پائے جا سکتے ہیں جو کہ ایز اے کینڈیڈیٹ کی ایز اے پرائمری کی استعمال ہو سکتے ہیں۔ ایگزامپل سے یہ بات اور واضح کر دیں کہ اگر ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے اسٹوڈنٹ، اور اس میں ایٹریبیوٹس موجود ہیں رجسٹریشن نمبر، رول نمبر، نیم، ڈیٹ آف برتھ اور ایڈریس۔ اب آپ اس ٹیبل کو اگر غور سے دیکھیں تو اس میں رجسٹریشن نمبر اور رول نمبر 2 ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو ظاہر سی بات ہے رجسٹریشن نمبر بھی ہر اسٹوڈنٹ کا الگ ہوتا ہے، رول نمبر بھی ہر اسٹوڈنٹ کا سیم نہیں ہوگا،
تو بوتھ ایٹریبیوٹس کنٹینز یونیک ویلیو، ہر ایٹریبیوٹس کی اپنی یونیک ویلیو ہوگی، اینڈ کین ناٹ بی نل، اور کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا جس کو کوئی رول نمبر نہ ہو یا جس کا کوئی رجسٹریشن نمبر نہ ہو۔ تو یہ دونوں کنڈیشنز پر پورے اتر رہے ہیں، رجسٹریشن نمبر بھی، رول نمبر بھی۔ بوتھ ایٹریبیوٹس آر یوز ٹو آئیڈینٹیفائی را ان دا ٹیبل، دونوں ایٹریبیوٹس میں سے ہم ڈیٹا کو ایگزیکٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ بوتھ ایٹریبیوٹس آر یوز ٹو ایکسیس ڈیٹا انڈیپینڈنٹلی، اگر مجھے سمپل رجسٹریشن نمبر پتہ ہو تب بھی ہم سارا ڈیٹا معلوم کر سکتے ہیں، اگر مجھے سمپل رول نمبر پتہ ہو انڈیپینڈنٹلی تو مجھے یہ سارا ڈیٹا ایگزیکٹلی معلوم ہو سکتا ہے۔ بوتھ ایٹریبیوٹس کین بی یوزڈ ایز پرائمری کی، دونوں ہی پرائمری کی کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو بوتھ ایٹریبیوٹس آر کالڈ کینڈیڈیٹ کی، تو ہم دونوں کو ہی کینڈیڈیٹ کی کہیں گے۔ ابھی ہم نے کسی کو پرائمری کی نہیں بنایا، جو دو ایٹریبیوٹس پرائمری کی کنڈیشن پر پورا اتر رہے ہیں تو وہ دو ایٹریبیوٹس ہم کیا کہلائیں گے، انہیں ہم کینڈیڈیٹ کی کہیں گے۔ امیدوار۔ اب دوسری جو مرحلہ ہے وہ تیسرا ہے کہ آلٹرنیٹ کی، جب ان دو ایٹریبیوٹس جو دونوں ہی پرائمری کی بن سکتے ہیں، میں ایک کو پرائمری کی بنا دوں تو پھر باقی جو دوسری رہ جائے گی جو پرائمری کی بن سکتی تھی لیکن سلیکٹ نہیں ہوئی، تو ایسی کی کو ہم پھر آلٹرنیٹ کی کہیں گے۔ کیا کہیں گے بھائی؟ آلٹرنیٹ کی۔ یعنی کہ اگر ایک ریلیشن میں ایک سے زیادہ ایسے ایٹریبیوٹ موجود ہوں جو کہ پرائمری کی بن سکتے ہیں، لیکن ہم ان میں سے ایک کو پرائمری کی بنا دیں اور باقی رہ جائیں، تو وہ جو رہ جائیں گے وہ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ آلٹرنیٹ کی کہلائیں گی۔ یعنی کہ ان میں یہ خاصیت ہوگی کہ وہ پرائمری کی بن سکتے ہیں لیکن اس وقت وہ سلیکٹ نہیں ہوئی۔ آلٹرنیٹ کی از اے ٹائپ آف کینڈیڈیٹ کی، یہ بھی کینڈیڈیٹ کی ہی ہیں، یہ بھی پرائمری کی ہی ہے۔ دیٹ از ناٹ سلیکٹڈ، لیکن یہ سلیکٹ نہیں ہوئی، سلیکشن نہیں ہوئی، اس لیے اس کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ پرائمری آلٹرنیٹ کی۔ تو دیٹ از ناٹ سلیکٹڈ ایز اے پرائمری کی ان دا ریلیشن۔ اف دیر آر مینی ایٹریبیوٹس دیٹ کین بی یوزڈ ایز پرائمری کی، اگر ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹس موجود ہوں جو پرائمری کی بن سکتے ہوں یعنی کہ کینڈیڈیٹ کی ہوں، اف وی سلیکٹ ون آف دیم، ان میں سے ہم ایک کو تو پرائمری کی بنا دیں تو جو ریمیننگ کینڈیڈیٹ کیز ہوں گی وہ ساری کیا کہلائیں گی؟ آلٹرنیٹ کی۔ اگر آپ ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھیں گے تو انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ریلیشن ہے، وہی ابو جو ہمارے پاس ٹیبل تھی وہی ہم نے اس کو کنسیڈر کیا، رجسٹریشن نمبر، رول نمبر، نیم اور ایڈریس۔ اگر میں یہاں اس رول نمبر کو ایز اے پرائمری کی سلیکٹ کر لوں تو جو رجسٹریشن نمبر ہے دیٹ مے بی پرائمری کی، جو پرائمری کی بن سکتی تھی، لیکن اب کیونکہ ہم نے سلیکٹ رول نمبر کو کر لیا تو یہ ہماری کیا کہلائے گی؟ آلٹرنیٹ کی۔ کنٹینس ٹو ایٹریبیوٹس، رجسٹریشن نمبر، رول نمبر، دیٹ کین بی یوزڈ ایز پرائمری کی، جو پرائمری کی بن سکتے تھے، بٹ دا ڈیولپر سلیکٹس، لیکن ڈیولپر نے رول نمبر کو سلیکٹ کیا ایز اے پی کی، تو رجسٹریشن نمبر ول بیکم این آلٹرنیٹ کی، تو یہ ایک آلٹرنیٹ کی بن جائے گی۔ امید ہے آپ کو کمپوزٹ اور کینڈیڈیٹ اور آلٹرنیٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ فورن کی کو ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔